1890s میں سگمنڈ فرائڈ ایسی عورتوں کا علاج کر رہا تھا جنہیں بظاہر کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان میں بیماری کی علامات ظاہر ہو رہی تھیں اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھیں۔ ان ہسٹیریا کی پیشنٹس کا علاج کرنے کے لیے فرائڈ ان سے ان کے خواب سنتا تھا۔ فرائڈ کا ماننا تھا کہ خواب انسان کے انکانشیس کو ظاہر کرتے ہیں اور ان عورتوں کے انکانشیس مائنڈ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ بیمار تھیں۔ لیکن یہ انکانشیس مائنڈ ہوتا کیا ہے اور کیسے یہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ فرائڈ کے مطابق انسان کے سیلف یعنی وجود کے 3 حصے ہیں۔ پہلا وہ جس کے بارے میں وہ ابھی کانشیس ہے، یعنی کہ کانشیس سیلف۔ آپ اپنی اسکرین پر ابھی جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے، یہ سب آپ کے کانشیس مائنڈ میں ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو ابھی اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں، لیکن آپ جب چاہیں اسے اپنی کانشیسنیس پر لا سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت آپ کا سیدھا پاؤں آگے ہے یا الٹا پاؤں، تو آپ کے مائنڈ میں فوراً وہ انفارمیشن آ جائے گی اور آپ اپنے پاؤں کو محسوس کر سکیں گے۔ یہ انفارمیشن آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں موجود تھی۔ اسی طرح پرانی میموریز بھی سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور رہتی ہیں۔ اور تیسرا حصہ وہ ہے جس سے انسان لا علم ہے، یعنی کہ انکانشیس۔ انسان اپنے انکانشیس کو نہیں جان سکتا کیونکہ وہ اس کی کانشیسنیس سے دور ہے، لیکن یہ انکانشیس انسان کی زندگی کو متاثر کرتا ہے اور یہ انسان کے لیے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں رول پلے کر سکتا ہے۔ لیکن فرائڈ نے یہ ڈسکوری آخر کیسے کی؟ سگمنڈ فرائڈ ایک میڈیکل ڈاکٹر تھا، اسپیسیفکلی ایک نیورولوجسٹ تھا۔ نیورولوجسٹ برین، اسپائنل کارڈ اور اس سے نکلنے والی نروز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ اسٹرکچرز انسان کے جسم کے بہت سے فنکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں اور اگر ان اسٹرکچرز میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو یہ فنکشنز ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہسٹیریا والی عورتوں کے ساتھ کوئی نیورولوجک پرابلم نہیں تھا، یعنی ان کا برین، اسپائنل کارڈ اور ان کی نروز بالکل ٹھیک تھیں، لیکن پھر بھی ان میں علامات ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ بات فرائڈ کے لیے نہ سمجھ آنے والی تھی۔ فرائڈ سے پہلے بھی سائنٹسٹ یہ بات ضرور جانتے تھے کہ ایونٹس اور تھاٹس انسان کے اندر جسمانی تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اچانک آپ کا کسی خطرناک جانور سے سامنا ہو جائے تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، لیکن اس جسمانی تبدیلی کا ایک واضح ریزن نظر آ رہا ہے اور خطرہ ٹلنے پر آپ کے دل کی دھڑکن واپس پہلے جیسی ہو جائے گی۔ لیکن اگر بلا وجہ بیٹھے بیٹھے آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہونے لگے اور اس کا کوئی میڈیکل کاز بھی نہ ملے تو یہ بات تھوڑی عجیب ہے۔ فرائڈ کے مریضوں میں اسی طرح کی علامات ظاہر ہو رہی تھیں جن کا کوئی میڈیکل کاز نہیں مل رہا تھا۔ 1890s میں جوزف بروئر نامی ایک ڈاکٹر نے فرائڈ کو اپنے ایسے پیشنٹس کے بارے میں بتایا جو بات چیت کرنے سے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اس میں سے ایک کیس اینا او کا تھا۔ اینا او نامی ایک عورت کو سیدھے ہاتھ اور پاؤں میں پیرالسس ہو گیا تھا، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھی اور اسے پانی پینے سے ڈر لگنے لگا تھا، جس کی وجہ سے اینا کئی دنوں تک پانی نہیں پیتی تھی۔ اس کے علاوہ اینا کو بولنے میں بھی مسئلہ ہوتا تھا۔ اینا کو اس دور میں ہسٹیریا کا ڈائگنوسس ملا۔ اینا ہر وقت پریشان رہتی اور اسے غیبی شکلیں جیسے کہ اسکیلیٹنز اور سانپ وغیرہ دکھائی دیتے تھے۔ بروئر نے یہ آبزرو کیا کہ علاج کے دوران اینا جب اپنے پرابلمز کے بارے میں بات چیت کرتی تھی تو وہ بہتر محسوس کرنے لگتی تھی۔ بروئر نے اسے ٹاکنگ کیور کا نام دیا۔ اس کے بعد بروئر ہپنوسس کا استعمال کرتے ہوئے اینا کو وہاں تک لے گیا جہاں سے یہ پرابلمز سٹارٹ ہو رہے تھے اور پھر اینا کو انکریج کیا کہ وہ ان پرابلمز کے بارے میں بات چیت کرے۔ کیس کو اسٹڈی کرتے ہوئے فرائڈ نے یہ دیکھا کہ اینا اگر اپنی پرابلمز کسی سے شیئر کر لیتی تو وہ اگلے دن بہتر حالت میں اٹھتی تھی۔ فرائڈ نے اس کیس کو بیس بنا کر یہ میتھڈ اپنے پیشنٹس کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ فرائڈ اس نتیجے پہ پہنچا کہ نیوروسس اور ہسٹیریا ان تھاٹس کی وجہ سے ہوتا تھا جن سے یہ لوگ انکانشیس تھے، یعنی ایسی سوچیں جس سے یہ مریض لا علم تھے مگر اس کے باوجود وہ سوچیں انہیں تنگ کر رہی تھی۔ لیکن یہ سوچیں آخر تھی کہاں؟ جس پر فرائڈ کا جواب تھا انکانشیس میں۔ انکانشیس ایک ایسی پلیس ہے جہاں پر بہت سی ریپریس تھاٹس رکھی ہوتی ہیں، ایسی تھاٹس جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہیں اور ان کے کانشیسنیس پر آنے سے انسان برا محسوس کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کا مائنڈ ان سوچوں کو انکانشیس میں ڈال دیتا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی جاری رکھ سکے۔ یہ ریپریس تھاٹس ختم نہیں ہوتی اور مختلف طریقوں سے ظاہر ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، جن میں سے ایک طریقہ ایسا ہے جو ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ روز رات میں جب انسان کا کانشیس مائنڈ سو جاتا ہے تو یہ ریپریس تھاٹس سرفیس پہ آتی ہیں، ہم سب انہیں ڈریمز کہتے ہیں۔ 1900 میں فرائڈ نے اپنی بک انٹرپریٹیشن آف ڈریمز پبلش کی۔ یہ فرائڈ کی زندگی کا سب سے اہم کام تھا۔ اس بک میں فرائڈ نے یہ کہا کہ جو کچھ انسان اپنے خواب میں دیکھتا ہے وہ اس کے انکانشیس کا ایکسپریشن ہوتا ہے
انکانشیس مائنڈ کے وہ پریشان کرنے والے خیالات جو ظاہر ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں خوابوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان کی وہ خواہشیں جنہیں وہ پورا نہیں کر سکا یا ایسی خواہشیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے خواب میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو اس کا کانشیس مائنڈ انکانشیس مائنڈ میں موجود خیالات کو کانشیسنس میں آنے سے روک رہا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی چوکیدار لوگوں کو دروازے کے اندر آنے سے روک رہا ہو۔ لیکن جب انسان سوتا ہے تو یہ چوکیدار بھی سو جاتا ہے اور اب وہ تمام خیالات سرفیس پر آ سکتے ہیں۔ فرائڈ کا ماننا تھا کہ اگر ہم نیروسس کے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی انکانشیس مائنڈ میں موجود پرابلمیٹک سوچوں کو ڈھونڈنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں خوابوں کو سمجھنا ہوگا اور پھر ان خوابوں کے مطلب کے بارے میں مریض کے ساتھ بات چیت کرنا ہوگی۔ اگر آپ فرائڈ کے سائیکو انالیسس کے میتھڈ کو دیکھیں تو وہ اسی چیز کو میمک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مریض کو ایک آرام دہ بیڈ پر لیٹا دیتا ہے اور خود ان کی نظروں سے دور چلا جاتا ہے اور مریض سے کہتا ہے کہ ان کے دماغ میں جو کچھ بھی آتا ہے اسے بغیر کسی پردے اور بغیر کسی ہیزیٹیشن کے بولے۔ اسے فری ایسوسی ایشن کہا جاتا ہے۔ اب مریض کی بات سن کر فرائڈ یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے اس کی کیا میننگ اور کیا سگنیفیکنس ہے۔ اس طرح تھراپسٹ اور پیشنٹ دونوں مل کر پیشنٹ کے انکانشیس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1901 میں فرائڈ نے اپنی بک دا سائیکوپیتھولوجی آف ایوری ڈے لائف پبلش کی اور اس بک میں اس نے فرائڈین سلپس کا ذکر کیا۔ فرائڈین سلپس بولتے بولتے ہو جانے والی ایسی غلطیوں کو کہتے ہیں جو بائی مسٹیک ہو جاتی ہیں اور اس سے جملے کا مطلب بدل جاتا ہے۔ Decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Ukraine. انسان ایک لفظ کی جگہ کوئی دوسرا لفظ بول دیتا ہے۔ فرائڈ کے مطابق یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی ہمارے انکانشیس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ٹنگ سلپس دراصل اس چیز کے بارے میں ہماری اصل رائے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے جو ہم کسی وجہ سے زبان پر لانے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ انسان کی ایگو اسے ایک یوزفل اور گول ڈائریکٹڈ انسان بنانے کے لیے بہت سے سائیکولوجیکل اسٹریسز سے ڈیفینڈ کرتی ہے۔ جب ایگو کسی سائیکک انرجی کو ایکسپیرینس کرتی ہے جو بہت خطرناک ہو یا نقصان دہ ہو سکتی ہے تو ایگو انسان کو اس صدمے سے بچانے کے لیے ڈیفنسز کا استعمال کرتی ہے۔ ان ایگو ڈیفنسز میں سب سے امپورٹنٹ ڈیفنس ریپریشن کا ہے۔ ریپریشن سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی انفارمیشن اور ایونٹس کو بھلا دے جو اس کے لیے ٹرامیٹک ہے۔ ایک ایسا بچہ جس کے ساتھ بچپن میں بہت مار پیٹ اور سیکشل ابیوز ہوا ہو اور اسے یہ بات یاد ہی نہ ہو، ریپریشن کی ایگزامپل ہے۔ فرائڈ کے مطابق انسان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ میں اس کا چائلڈ ہوڈ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایک لیبیڈینل انرجی ہوتی ہے۔ بچہ اپنی ڈیولپمنٹ میں بہت سے سٹیجز سے گزرتا ہے جس میں اورل، اینل، فیلک، لیٹنسی اور جینیٹل فیزز شامل ہیں۔ ہر اسٹیج میں انسان کی لیبیڈینل انرجی کا ایک فوکس ہوتا ہے اور ہر اسٹیج سے گزرتے ہوئے بچہ کچھ سیکھتا ہے۔ جب وہ ایک اسٹیج سکسیسفلی کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ نیکسٹ اسٹیج میں چلا جاتا ہے، لیکن ان اسٹیجز سے گزرتے ہوئے بچہ بہت سے ایکسپیرینسز سے گزرتا ہے۔ یہ ایکسپیرینسز اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان کی شخصیت میں ان ایکسپیرینسز کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایکسپیرینسز ہمارے انکانشیس میں محفوظ رہتے ہیں اور ہمارے زندگی اور رویے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فرائڈ کے مطابق ہم دنیا کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے دنیا ہے، بلکہ ان تمام ایکسپیرینسز کی روشنی میں دیکھتے ہیں جو ہمارے انکانشیس میں محفوظ ہیں۔ اگر کسی کا بچپن بہت ٹرامیٹک گزرا ہو تو وہ اس کی پوری زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اگر اس کا مائنڈ ان ٹرامیٹک ایونٹس کو انکانشیس میں ڈال دے تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ انکانشیس میں رکھے ہوئے تھاٹس انسان کی زندگی میں مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ امیجن کریں اگر آپ کا بیٹا کسی حادثے میں مر گیا ہو اور اس کے بعد آپ کسی دوسرے بچے کو خطرے کی حالت میں دیکھیں تو آپ اس بچے کو بچانے کی زیادہ کوشش کریں گے، کیونکہ آپ اس بچے پر وہ ساری فیلنگز ٹرانسفر کر رہے ہوں گے جو آپ اپنے بچے کے لیے رکھتے تھے۔ اس فینومینا کو ٹرانسفیرنس کہا جاتا ہے، یعنی ایک نئے انسان پر کسی پرانی فیلنگز کو ٹرانسفر کرنا۔ ٹرانسفیرنس اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی ایک انکانشیس مائنڈ ہے اور وہ اس انکانشیس مائنڈ میں ان ساری میموریز اور ان سارے ایموشنز کو لے کر چلتا ہے جس سے وہ خود گزرا ہے، اور زندگی کے مختلف موقعوں پر الگ الگ ریزنز کی وجہ سے وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ آج 100 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی لوگ فرائڈ کے نظریات کو پڑھتے ہیں اور انسانی نفسیات کو سمجھنے میں مدد لیتے ہیں۔ آپ فرائڈ کے ان آئیڈیاز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔